دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جس کو 4000 قیدیوں کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا ہائی فائی سیکیورٹی قلعہ ہے جہاں پہ قیدی مسلسل اور سخت نگرانی میں ہوتے ہیں، اور یہاں ان کی کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ تازہ ہوا کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں یہ کسی کو نہیں مل سکتے اور نہ ہی کوئی باہر سے ان کو ملنے آ سکتا ہے۔ یہ جیل ایل سلواڈور میں واقع ہے۔ یہ جیل کیوں اتنی خوفناک ہے، اس کی تفصیل اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ملک میں اسٹریٹ گینگز ٹائپ کے گروپس نے ملک میں بد امنی پھیلائی ہوئی تھی۔ ایل سلواڈور دنیا کے بدنام زمانہ خطرناک ترین مقامات میں سے ایک تھا، اور یہاں کا مرڈر ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ تھا۔ پھر یہاں کی عوام نے ایک نئے پریزیڈنٹ کو منتخب کیا جن کا نام تھا نایب بوکیلے۔ وہ ایک نوجوان پریزیڈنٹ ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی خوب جانتے تھے۔ گینگز کے خلاف آپریشنز پر ان کو سیاسی طور پر کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اس وقت گینگز کے کافی لوگوں کے رابطے امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی تھے، جیسے کہ لاس اینجلس وغیرہ۔ 90s کے سٹارٹ میں کچھ نوجوان لوگوں کو ایل سلواڈور سے ملک بدر کیا گیا جنہوں نے سینٹرل امریکہ میں جا کر گلیوں کا دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کئی عرصے سے ایل سلواڈور میں اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہوا تھا، جن میں بھتہ خوری، اسلحے کی سمگلنگ، ڈرگز ڈیلنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب میں سے مین گروپ کا نام مارس تھا، جس نے تمام کمیونٹیز اور ڈسٹرکٹس پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ غریب اور لاوارث بچوں کو اپنے گروپس میں ریکروٹ کرتا تھا، جبکہ ان بچوں کے پاس مرنے یا گینگ میں شامل ہونے کے سوا کوئی دوسری آپشن نہیں تھی۔ ان لوگوں نے سڑکوں اور راستوں کے درمیان اپنے مورچے لگائے ہوتے تھے۔ کئی بار مارس نے چلتی بسوں پر حملہ کیا اور انہیں آگ لگا دی، یہاں تک کہ ان میں موجود لوگ بھی جل کر راکھ ہو جاتے، اور اسی طرح وہ پورے علاقے میں اپنی دہشت پھیلا رہا تھا۔ 2015 میں یہ تقریباً ہر روز 18 معصوم افراد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایل سلواڈور کی آبادی تقریباً 6 ملین ہے، جس میں اس بڑی تعداد پہ ڈیلی قتل کیے جانے والے افراد کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمبر تھا۔ ایل سلواڈور کے دارالحکومت ایل سلواڈور کے میئر نے اس تشدد سے لڑنے کے لیے ہلکے طریقے استعمال کیے، جیسے کہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ یا نوجوانوں کی تعلیم وغیرہ پہ فوکس کیا، جس سے ان کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا، اور بعد میں جب وہ ملک کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اپنی ہی اسٹریٹجی تبدیل کر دی۔ اب وہ انتہائی سختی کے ساتھ ان گینگز کے خلاف کارروائی کر رہے تھے۔ پریزیڈنٹ کی فرسٹ ٹرم کے سٹارٹ میں ہی مرڈر ریٹ میں کافی حد تک کمی رونما ہوئی، لیکن یہاں پر یہ ڈاؤٹس تھے کہ کیا یہ واقعی ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہوا یا سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے۔ کچھ رپورٹس یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ نے ان گینگز کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کر لیا تھا جس پر یہ گینگ راضی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مرڈر ریٹ میں کچھ حد تک کمی ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ گینگز نے اس بات کی تردید کی۔ پریزیڈنٹ نے ملک کے تمام گینگز کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی گورنمنٹ نے ملک کی ٹوٹل بالغ آبادی کا 2% لوگوں کو جیل میں قید کر دیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے قیدی تھے جو دوبارہ زندگی بھر اپنے خاندان کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی کبھی دوبارہ اپنے معاشرے میں واپس جا سکیں گے۔ اس اقدام سے ایل سلواڈور اب کافی حد تک سیو ہو چکا تھا اور پریزیڈنٹ کافی مقبول ہو چکا تھا، لیکن عمومی طور پر ہر 3 میں سے ایک قیدی بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر 2021 میں بوکیلے ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت گیا اور اسے مزید پاور ملی۔ پھر 22 مارچ 2022 کو گورنمنٹ نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس نے 10 دن پہلے قتل کی ایک نئی لہر رکھی تھی جس میں تقریباً 60 معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مارس کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ختم ہو گئی ہو۔ پریس کی آزادی کو بھی محدود کر دیا گیا اور پولیس کو سختی سے 15 دن کے لیے احکامات دیے گئے کہ وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر سکتی ہے، اور پولیس کی حراست میں ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس شخص کو قید میں رکھا جانا ہے، اور یہ پری ٹرائل ڈیٹینشن ہوگی۔ ان ٹرائلز کا فیصلہ اکثر جج کرتے تھے، اور ایک جج ایٹ اے ٹائم تقریباً 900 لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، اور بعض اوقات یہ جج اپنے چہرے پہ ماسک چڑھائے ہوتے تھے اور اپنی آئیڈینٹی کو گمنام ظاہر کرتے تھے۔ ملک کی تمام جیلیں مکمل طور پر بھر چکی تھیں۔ کچھ جیلوں میں قیدیوں کی تعداد جیل کی کیپیسٹی سے 3 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اوپر سے گارڈز کا انتہائی وحشیانہ تشدد ان قیدیوں پر ہوتا جس سے اکثر کی ڈیتھ ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈیز کو اجتماعی طور پر ڈسپوز آف کیا جاتا اور ان کے لواحقین اور رشتہ داروں کو ان کے متعلق کوئی خبر نہ دی جاتی۔ 2015 سے ہی گینگ ممبرز کو آفیشلی ٹیررسٹ کلاسیفائی کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اب ہم جانتے ہیں اس جیل کے بارے میں۔ یہ نیو میگا جیل 2023 میں بنائی گئی اور اس پریزن جیل کا نام سینٹر فار دا کنفائنمنٹ آف ٹیررزم رکھا گیا، ان شارٹ CECOT۔ جیل کمپلیکس کے چاروں طرف 2 کلومیٹر لمبی اور 11 میٹر اونچی دیوار ہے جو کہ بم پروف ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سولجرز کو قریبی بیرک سے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بلایا جا سکتا ہے،
جیل میں آئے نئے قیدی کو اپنا سارا سامان مین کاؤنٹر پر دینا پڑتا ہے اور پھر اس کی باڈی کا ایکس رے ہوتا ہے۔ اسے سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر دیا جاتا ہے اور اس کے سر کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیدی کو اس کے سیل میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ یہ سیل دیگر 90 قیدیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہ میٹل کا 4 سٹوری شیلف ہے جو ان کے بیٹھنے اور سونے کی جگہ ہے، جہاں وہ اپنے تولیے کو تکیے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر لائٹ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے اور باہر کی روشنی اندر داخل ہو نہیں سکتی۔ بہت جلد ان قیدیوں کو دن اور رات کا اندازہ اور وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیل سے فرار ہونا تو دور کی بات، یہاں دوسری جیلوں کی طرح کسی قسم کا کوئی آؤٹ ڈور ایریا ہے ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود یہ پورا کمپلیکس 7 سیکیورٹی لیئر سے پروٹیکٹڈ ہے، جن میں ہائی الیکٹرک فینسز اور 19 واچ ٹاورز ہیں اور سیورل والز ہیں جو کہ کنکریٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ تمام راستوں پر گریول یا بجری بچھی ہوئی ہے تاکہ کسی کے چلنے کی صورت میں فوراً پتہ چل سکے۔ قیدی ویڈیو کال کے ذریعے اپنے لائر سے صرف بات کر سکتے ہیں۔ جیل کمپلیکس کے اندر قیدیوں کے لیے ورکشاپس موجود ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کھیلنے کے لیے سپورٹس کا بھی بندوبست ہے، جہاں ان پر ہر زاویے سے نگاہ رکھی جاتی ہے، بہت ہی ٹف سیکیورٹی سرویلینس کے تھرو۔ ہر قیدی اپنے سیل میٹ کے ساتھ 2 بڑے واش بیسن اور ٹوائلٹس شیئر کرتا ہے۔ جم اور کینٹین صرف جیل کے ملازمین کے لیے ہے۔ قیدی صرف اور صرف اپنے سیلوں میں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ جیل میں موجود کوئی بھی اگر باہر کی دنیا میں کوئی میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اسے ایک کنکریٹ کے بنے ہوئے ایک بنکر میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ایک واش بیسن، ایک ٹوائلٹ اور کنکریٹ کا بنا ہوا بینچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گھپ اندھیرا۔ بہت سے قیدی اپنی زندگی انہی حالات میں اسی جیل میں گزار دیں گے، جہاں انہیں 20 سے 1000 سال تک رہنے کی سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ باہر کی دنیا، اپنے خاندان اور دوستوں سے بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ فون کالز تک کی سہولت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ 15 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا 15 سال ہے، جبکہ 16 سے 17 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے 30 سال تک کی سزا ہے۔ ان میں سے جو بھی کوئی قیدی اگر جیل سے باہر آتا ہے تو اس کی ریہیبلیشن کے لیے کسی قسم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جیسے کہ منسٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اور کرسٹوسول جیسی تنظیمیں اس پر شدید تنقید کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق جیل میں موجود تمام قیدیوں میں 1/3 ممکنہ طور پر بے گناہ ہیں اور انہیں بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ ہزاروں بے گناہ لوگ جیل میں قید ہیں، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ 8000 لوگوں کو پہلے ہی رہا کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 2 گنا سے زیادہ بے گناہ لوگ ابھی بھی زیر حراست ہیں۔ پولیس کو گرفتاری کے لیے بہت زیادہ فری ہینڈ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس خود نہیں جانتی کہ وہ کس کس کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیچھے ملک میں غربت ایک سب سے بڑی وجہ ہے، جو نوجوانوں کو ان گروہوں کے بازوؤں میں لے جاتی ہے، کیونکہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نئے پریزیڈنٹ کے آنے کے بعد ملک میں جہاں بدامنی میں کمی آئی ہے، وہاں غربت اور بے روزگاری دگنی ہو گئی ہے۔ ملک میں اسٹیٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد تقریباً 70,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ لارجسٹ نمبر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہسٹوریکلی مرڈر ریٹ بھی بہت کم ہو گیا۔ جیسا کہ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2022 میں تقریباً 500 مرڈر ہوئے، اور اس کے کمپیریزن میں 2023 میں ٹوٹل 154 مرڈرز ہوئے۔ ایل سلواڈور دنیا کے پرتشدد ترین ممالک میں سے ایک بن گیا تھا، اور پھر یہی ملک لیٹن امریکہ کا سب سے سیفسٹ کنٹری بن گیا۔ اسی وجہ سے بکیلے دوبارہ پریزیڈنٹ بن گیا، اس چیز کے باوجود کہ آئین اور قانون اس کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن بکیلے نے 2020 میں ہی اس قانون کو آرمڈ سولجرز اور طاقت کے ذریعے سے چینج کر دیا تھا۔ اب پورے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی اینڈ فریڈم آف پریس پر پورے 2 سال کے لیے سخت ترین پابندی ہے، جبکہ گارڈین میں اس ٹاپک کے اوپر بوکیلے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بوکیلے ایک ہائیلی ان ڈیموکریٹک، ہائیلی ابیوزیو اینڈ ہائیلی پاپولر تھا، اور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر تھے۔ جبکہ بکیلے نے اپنے بارے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے کولسٹ ڈکٹیٹر ہے۔